جہانگیر کہتا ہے کہ اب تمہاری کہانی ختم ہو چکی ہے ستارہ، اب تمہارا ایسا حشر ہوگا کہ تم یاد رکھو گی۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی کہانی بدلنی آتی ہے، اس لیے تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم کیا سمجھ رہے ہوگے کہ یہ سارے تماشے کر کے سب کچھ ٹھیک کر دو گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تم جو کرنا تھا کر چکے۔ اب میں تمہارا ایسا حشر بھائی جی سے کرواؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ لیکن اب سب کے پول کھل چکے ہیں، ہر چیز سامنے آ چکی ہے، صرف اور صرف ٹینشن ہی باقی ہے اور کچھ نہیں۔ بھائی جی پوری طرح سمجھ چکے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم اس قدر ناگن ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تم نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کا قتل کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ جہانگیر جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہے تاکہ صرف میرے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ لوگ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا لوگ تھے جن سے پناہ مانگ کر میں یہاں آئی تھی، لیکن الٹا میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ زبیر بالکل دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا زندگی کیسے گزرے گی، یہ سب کیسے سنبھالوں، سب معاملات خراب ہو چکے ہیں، وہ ہمیں برباد کر کے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے زینت کو بھی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ زینت نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں سے صاف کہتا ہے کہ ستارہ اور زینت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ زینت ایسی بالکل نہیں ہے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن زبیر کی ماں اس کی کان بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری غلطی سے یہ سب کچھ ہوا، تم ہم پر زینت کے الزام نہیں لگا سکتے۔ دیکھو بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، زینت اپنی مرضی سے گئی ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ غلط بیانی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ زینت کو دھکے دے کر نکالا گیا، اور وہ بھی صرف سدرا کی وجہ سے، جس نے کہا تھا کہ جہانگیر بالکل ٹھیک ہے اور اسے اپنے شوہر پر مکمل یقین ہے، اور زینت نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ لیکن آج میں بھی کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ دوسری طرف اسلم اپنی ساری آپ بیتی بھول چکا ہے، یہ بھی کہ ملک نے اس کا کیا حال کیا تھا، ابھی ابھی نئے تماشوں میں لگا ہوا ہے، لیکن زینت سے بہت ڈرا ہوا ہے، سمجھ چکا ہے کہ زینت سے پنگا نہیں لینا ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے وہ اس کی طرف منہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جیسے ہی زبیر اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، وہ بات کو ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ کام نہیں کر سکتا، کسی اور کو دے دو، ویسے بھی وہاں جانے سے بہتر ہے کہ ایسے ہی رہیں۔ زبیر کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا، مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک زینت اور بچے گھر واپس نہ آ جائیں اور میں ان سے معافی نہ مانگ لوں۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارا خواب ہے اور یہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ وہ عورت واپس نہیں آئے گی، پتہ نہیں کن جھیلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور تم اس کی یاد میں دن رات آنسو بہاتے رہتے ہو۔ دیکھو، اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آخر کار جہانگیر اور ستارہ کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکے تھے، آج ایک دوسرے کا گریباں پکڑے کھڑے ہیں، ہر چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ جیسے ہی جہانگیر اپنا بیگ کھولتا ہے تاکہ بھاگ جائے تو دیکھتا ہے کہ بیگ میں کچھ نہیں، صرف خالی ڈبے اور خالی بیگ ہے۔ یہ بات ستارہ کو ہضم نہیں ہوتی، وہ اس پر یہ الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ تم نے کیا ہے، میں نے تم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی بھائی جی کے پاس جا کر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چور ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ کیا کر سکتا ہے۔ جس پر بھائی جی اس کے ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہانگیر اب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اگر اس نے ستارہ کا ساتھ دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ ایک قاتلہ ہے، اپنے شوہر کو قتل کر کے یہاں آئی ہے،
یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی معصوم لگنے والی شخصیت قاتل کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن جہانگیر اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ زبیر جو بہت ایک انسان تھا، اسے پھنسا کر سب کچھ برباد کر دیا، ان سب کی زندگی تباہ کر کے یہاں آ گئی ہے تاکہ ہم سب کی زندگی بھی برباد کرے۔ میں تو اس کے چنگل سے نکل آیا ہوں، بہتر ہے آپ بھی نکل جائیں۔ دوسری طرف ایک بوڑھی عورت دن بدن بیمار ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی ضد اور اکڑ وہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اسے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بار بار ستارہ کو لے کر زبیر کے کان بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، ہم پر الزام نہ لگاؤ۔ زبیر پھر بھی کہتا ہے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم نے زینت کو دھکے دے کر نکالا، صرف سدرا کی بات پر کہ جہانگیر پر یقین کیا جائے، لیکن اب آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ اور ادھر اسلم سب کچھ بھول کر نئے تماشوں میں مشغول ہے، لیکن زینت سے بہت ڈرا ہوا ہے، اس کی طرف منہ کرنے کا فیصلہ بھی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔